بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ کھانا وقت پر کھاؤ، جب وقت گزر جائے تب روٹی مت کھاؤ۔ ناشتے سے قبل ورزش کرنے سے آپ 20% تک کیلوریز کو جلا سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ اپنے پراٹھے بھی سرسوں کے تیل میں پکائیں۔ ناظرین، گوشت کھا کر اوپر سے دودھ مت پئیں، ورنہ دانت میں کیڑا لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کھیرے کے رس میں بادام کا عرق ڈال کر چہرے پر لگانے سے چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ گلے پر کیلے کا چھلکا باندھنے سے ٹانسر ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں وہ دوسروں کا جھوٹ پکڑنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ ناظرین، ناخن پر تیل کا مساج کرنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے، دماغ مضبوط ہوتا ہے اور آپ پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ زیادہ دیر تک بھوک روکنے سے بد ہضمی اور سر چکرانے کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ نہانے کے فوری بعد ناف کے اندر تیل روزانہ لگا لیا کریں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ ٹھنڈا پانی زیادہ پینے والا جوڑوں کے درد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ زیادہ چینی والی چائے پینے والے لوگ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں۔ روزانہ لیموں پانی استعمال کیا جائے تو جسم کو ٹھنڈک ملتی ہے اور وزن کم ہو جاتا ہے۔ شوگر کے مریض افراد کے لیے آلو بخارا بہترین پھل ہے۔ ناظرین، منہ میں چھالے ہو جائیں تو پھٹے ہوئے دودھ سے کولی کرنے سے منہ کے چھالے دور ہو جاتے ہیں۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ سفید زیرہ کینسر سے بچاتا ہے اور جگر کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ الرجی ہو یا جسم کی خارش، اس کے لیے سب سے پہلے ہر کھانے میں سرسوں کا تیل استعمال کیا کریں۔ پیٹ کی خرابی میں اجوائن کا پانی اکثیر ہے، اس سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ دہی سے جلد صاف ہو جاتی ہے، آنتوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ ناظرین، چہرے کی جھریاں ختم کرنی ہو تو ایلو ویرا کو روزانہ چہرے پر لگائیں۔ پٹھوں میں درد ہو، سبز ٹماٹر کھائیں، اس سے افاقہ ہوگا۔ نہار منہ دودھ اور لیموں کا پانی پینے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہوتا ہے۔ دماغ کو تیز کرنا ہے تو دوپہر کے وقت قہوہ پی لیا کریں۔ نہار منہ دہی کھانے سے خون پیدا ہوتا ہے۔ تازہ دودھ میں چند قطرے گلیسرین ڈال کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں اور جلد نکھر جاتی ہے۔ چاولوں کا پانی بالوں کو سفید ہونے سے روکتا ہے اور نرم و ملائم بناتا ہے۔ چاول کا پانی خشکی کا علاج ہے اور جوؤں سے نجات دلانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، لیموں کے چھلکے کینسر سے بچاتے ہیں اور ہڈیوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ کیلا کھانے کے بعد ایک دانہ چھوٹی الائچی کھا لینے سے کیلا فوری ہضم ہو جاتا ہے۔ گرم دودھ میں زعفران شامل کر کے پینے سے سینے کی بلغم دور ہوتی ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ تل مثانے کو قوت دیتا ہے اور قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی شکایت بھی دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا منہ پک جائے تو کھیرے کی جھاگ کو منہ پر لگائیں، منہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، اسپغول کا چھلکا استعمال کرنے سے معدے کی تیزابیت اور جلن سے شفا ملتی ہے۔ انجیر کو رات کے وقت کھانے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ کریلا جوڑوں کے درد بلغم کو دور کرتا ہے۔ پیٹ کے کیڑے ہلاک کرنے میں مدد دیتا ہے۔ بیٹھ کر پانی پینے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے اور گھٹنے ہمیشہ تندرست رہتے ہیں۔ ناظرین، 7 عدد کشمش لیں اور سورہ فاتحہ 7 بار کشمش پر دم کر کے کھا لیں۔ 40 روز عمل کریں، انشاءاللہ حافظہ تیز ہو جائے گا۔ سبز الائچی سینے کی جلن میں بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ سوہنجنا کے پتوں کا شوربہ بنا کر پینا سانس کی بیماری میں فائدہ دیتا ہے۔ ناظرین، بالائی میں لیموں کا رس شامل کر کے رات سوتے وقت لگائیں، ہونٹوں کی سیاہی دور ہو جائے گی۔ کالے زیرے کا تیل جسم پر مالش کرنے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار پکا کر کھا لیں، اس سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا چمچ دیسی جوائن دن میں 1 بار پانی کے ساتھ پی لیا کریں، چہرے کا رنگ نکھرتا ہے۔ بواسیر کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ پیٹ کے امراض کے لیے شافی علاج ہے۔
مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ روٹی کی عزت کرو کیونکہ اللہ پاک نے اس کو عزت دی ہے۔ مریضوں کو کھانے پر مجبور نہ کرو، ان کو اللہ کھلاتا پلاتا ہے۔ اگر کسی شخص کے سر میں شدید درد رہتا ہو تو وہ سورہ کوثر 7 مرتبہ باوضو ہو کر مریض پر دم کریں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ روغن زیتون روزانہ 20 ملی گرام استعمال کرنے سے کبھی زکام اور نمونیا نہیں ہوتا۔ انڈا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ ہاف بوائل انڈے کی زردی جسم میں خون پیدا کرتی ہے۔ اگر منہ اور گلا پک جائے تو 1-2 دن خشک دھنیا چباتے رہنے سے شفا حاصل ہوگی۔ ادرک کی چائے متلی اور قے سے نجات کا ایک اچھا قدرتی ذریعہ ہے۔ کھیرا آپ کو چھاتی کے سرطان سے بچاتا ہے اور بالوں کو مضبوط اور صحت مند رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ چائے پینے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ لیموں کے چھلکے پیس کر دودھ میں ملائیں اور رات کو سونے سے پہلے چہرے پر لگا لیں، چہرہ کھل اٹھے گا۔ زیرہ بھون کر کھاتے رہنے سے منہ اور سانس کی بدبو ختم ہوتی ہے۔ آلو بخارے کے 5 دانے 1 کپ میں رات کو بھگو دیں، صبح اس کا پانی چھان کر پی لیں، ہائی بلڈ پریشر سے نجات ملے گی۔ سر پر بال اگانے کے لیے زیتون کے تیل کے 2 چمچ، 1 چمچ شہد اور 1 چمچ دار چینی کا سفوف لیں، پیسٹ بنا لیں اور نہانے سے 15 منٹ پہلے سر پر لگائیں، اس سے سر دھو لیں، بال اگنے شروع ہو جائیں گے۔ اگر جسم پر خارش ہو تو یہی عمل کریں۔ ناظرین، بڑی الائچی چبانے سے دانتوں کی تکلیف میں آرام آتا ہے، یہ آپ کے مسوڑوں کو صحت مند رکھتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لی جائے تو جب تک کھانا پیٹ میں رہے گا اللہ کا ذکر کرتا رہے گا۔ جس نے کسی کو نمک دیا گویا اس نے اس نمک سے بننے والا تمام کھانا صدقہ کیا۔ کھانے سے 2 گھنٹے پہلے اور صبح کے وقت 4 گلاس پانی پئیں، پرانی سے پرانی قبض کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ ادرک کا رس نکال کر شہد میں ملا لیں، اسے چاٹنے سے چھاتی کا درد ختم ہوتا ہے۔ اگر بینائی کمزور ہو جائے تو 4 بادام، 1 چٹکی سونف سوتے وقت کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ 1 ہفتے کے لیے روزانہ انجیر پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ کھائیں، اس سے جسم میں نیا خون بنتا ہے اور طاقت ملتی ہے۔ میٹھی چیز اور شہد کھایا کرو کیونکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ پاک ملائکہ کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ناظرین، کھانا شروع کرتے ہوئے بسم اللہ شریف پڑھی جائے اور ختم کر کے الحمدللہ کہہ لیا جائے تو آپ کو کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ اس گھر کی طرح ہے جس میں کھانا نہ ہو۔ جس شخص نے صبح کے وقت شہد استعمال کیا اس کو کبھی کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ نظر کی کمزوری سے نجات کے لیے ہر نماز کے بعد یا اللہ یا نور 11 بار پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر پھونک مار کر اپنی آنکھوں پر پھیریں، اینک سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ ناظرین، پیشاب کی مرض ہو تو جاوتری اور شکر ہم وزن باریک سفوف بنا لیں، 2 گرام پانی کے ساتھ دن میں 2 بار لیں، چند دن استعمال کریں، اس پریشان کن مرض سے نجات مل جائے گی۔ انجیر کینسر اور دل کے امراض سے بچاتا ہے، شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے اور ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ خارش کی وجہ سے جسم پر نشان پڑ جائیں تو نمک والے پانی سے نہا لیں، جسم پر چند قطرے زیتون کے تیل کے لگائیں، مرچ مسالوں سے اجتناب کریں۔ ناظرین، گردوں میں تکلیف اور پیشاب رک رک کر آتا ہو تو آلو بخارے کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیجیے، ٹھہر کر صاف بولا کرو تاکہ تمہاری بات دوسرے پوری طرح سے سمجھ جائیں۔ ناظرین، ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کریں اور جوتے پہننے سے قبل انہیں جھاڑ لیا کریں۔ ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کرنے چاہیے اور بیت الخلاء میں باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اچھی طرح وضو کیا کرو، اس سے تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کیا کرو، اس سے تمہارے گھر کی خیر و برکت بڑھ جائے گی۔ ناظرین، 4 چیزوں کی عادت آپ کو ختم کر دیتی ہے۔
परेशानी, गम, भूख और देर से सोना। बेशक नमाज में शफा है और ये खून की रवानी को बेहतर रखती है और बदन को ढलकने से बचाती है। नमाज पूरे जिस्म को मुतहर्रिक रखती है। नमाज पढ़ने वाला बंदा साफ सुथरा रहता है। अपने खाने पर उदास ना हुआ करो क्योंकि ये आदत हमारे अंदर नाशुक्री पैदा करती है। नाज़रीन, गर्म खाने को फूंक से ठंडा मत करें। अंधेरे में खाना मत खाएं। खाने को सूंघा ना करें। खाने को सूंघना बहुत तहजीबी होती है। मुंह भर कर खाना ना खाएं क्योंकि इससे मैदे की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बाएं हाथ से ना खाएं और ना ही मुंह से निकाल कर खाना खाएं। एड़ियां मारकर ना चला करो। एड़ियां मारकर चलना तकब्बुर की निशानियों में से है। मेहमान की खुले दिल से खिदमत करो। ये आदत हमारी शख्सियत में कशिश पैदा करती है। अल्लाह पाक ने जो दिया है इस पर राजी रहो। ज्यादा सोया ना करो। ज्यादा नींद इंसान की यादाश्त को कमजोर करती है। अच्छे कामों में दूसरों की मदद किया करो। गुर्बत में सब्र करो। लिकोरिया के इलाज के लिए जीरे को भून कर इस्तेमाल करने से भी लिकोरिया की अलामत में कमी आती है। अगर भुना हुआ जीरा ना खाया जाए तो जायके को बेहतर बनाने के लिए इसमें चीनी शामिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। सूरजमुखी के बीजों को ग़िज़ाइयत हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया समझा जाता है क्योंकि इसमें विटामिन डी पाया जाता है। इसके साथ साथ सूरजमुखी में सेलेनियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड और फोलेट पाया जाता है जो बांझपन को ख़त्म करने में किरदार अदा करता है। इसलिए बांझपन का शिकार मर्द व ख़वातीन को सूरजमुखी के बीजों के इस्तेमाल को यकीनी बनाना चाहिए। अल्कोहल, कार्बोनेट, मिले मशरूबात, कैफीन और नमक से भरपूर ग़िज़ाएँ शामिल हैं। अगर माहवारी के दौरान इन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल को तर्क किया जाए तो दर्द की शिद्दत में कमी लाई जा सकती है। इसके अलावा हैज़ के दौरान चाय के इस्तेमाल से भी गुरेज करना चाहिए क्योंकि इसमें भी कैफीन पाई जाती है।